کبھی سوچا ہے کہ صدیوں پہلے جب بینکنگ اور آج جیسی معیشت کا وجود ہی نہیں تھا، برصغیر کی امیر ترین سلطنتیں آخر چلتی کیسے تھیں؟ تو چلیں آج ہم اسی دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشی سوچ نے وقت کے ساتھ خود کو کیسے بدلا، خاص طور پر جب اسے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، مغلیہ دور ہو یا سلطنت دہلی، تجارت اپنے عروج پر تھی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی باقاعدہ اسلامک اکنامک تھیوری جیسی کتاب موجود نہیں تھی۔ سارے فیصلے اور لین دین فقہی اصولوں پر ہوتے تھے، یعنی اسلامی قانون کی جو تشریحات تھیں ان پر۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس دور کا مشہور قانونی مجموعہ فتاوی عالمگیری ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے جب ایک بنا بنایا نظام اچانک ایک بحران کا شکار ہو جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں پہلی بڑی فکری تبدیلی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مستحکم نظام ٹوٹتا ہے، وہیں سے نئے نظریات جنم لیتے ہیں۔ تاریخ دراصل ہے ہی مسائل اور ان کے حل کی ایک داستان۔ تو اس بحران کا جواب کہاں سے آیا؟ 18ویں صدی میں جب مغلیہ سلطنت بکھر رہی تھی، ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہیں جنہوں نے کہا کہ بھی اصل مسئلہ صرف سیاسی یا اخلاقی نہیں ہے، مسئلہ تو معاشی ہے۔ اور یہ انقلابی سوچ تھی شاہ ولی اللہ کی۔ سوچیں یہ کتنی بڑی بات تھی اس وقت کے لیے۔ شاہ ولی اللہ نے پہلی بار معاشی استحکام کو سیدھا سیدھا سماج اور ریاست کی اخلاقی صحت سے جوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسانوں پر، کاریگروں پر اور تاجروں پر بوجھ بڑھتا ہے اور ساری دولت بس کچھ لوگوں کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے، تو پھر پوری کی پوری ریاست ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک مربوط معاشی نظریے کی طرف پہلا اور بہت فیصلہ قدم تھا۔ شاہ ولی اللہ نے دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کو ایک سماجی زہر قرار دیا، یعنی ان کے مطابق معاشی ناانصافی صرف غریبوں کو ہی نہیں کچلتی، بلکہ یہ امیروں کے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ بنیادی سوچ تھی جس نے مستقبل کے معاشی نظریات کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اچھا، تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ انگریزوں کی آمد نے مسلمانوں کے لیے ایک بالکل نیا اور آپ کہہ لیں کہ وجودی معاشی چیلنج کھڑا کر دیا۔ پرانے طریقے اب کام نہیں کر رہے تھے اور ایک نئی دنیا بن رہی تھی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ حالات کیسے بدلے۔ پہلے مغلیہ سلطنت کا اندرونی زوال، پھر 1857 میں بیرونی تسلط کا مضبوط ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بڑی فکری بحث کہ اب معاشی بقا کا راستہ آخر ہے کیا۔ یہاں آ کر اسلامی معاشی فکر میں ایک بہت بڑی تقسیم پیدا ہوئی۔ ایک طرف جدت پسند تھے جن کا ماننا تھا کہ ترقی کے لیے برطانوی بینکنگ نظام کو اپنانا ضروری ہے، اور بینک کا جو سود ہے وہ اسلام کا منع کردہ ربا یعنی استحصالی سود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف روایتی علماء تھے جو ہر قسم کے سود کو حرام قرار دے رہے تھے۔ اسی بحث کے بیچ میں علامہ اقبال نے ایک تیسرا راستہ دکھایا۔ انہوں نے مغربی سرمایہ داری کو اس کی روح سے خالی مادیت پرستی کی وجہ سے مسترد کیا، اور سوشلزم کو خدا کے انکار اور انفرادیت کو کچلنے کی وجہ سے رد کر دیا۔ اقبال ایک ایسا منفرد معاشی نظام چاہتے تھے جس کی جڑیں اسلام کی روحانیت اور انصاف کے اصولوں میں ہوں۔ پھر آیا آزادی کا دور، اور چیلنج ایک بار پھر بدل گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ نو آبادیاتی نظام سے کیسے نمٹا جائے، بلکہ یہ تھا کہ ان تمام نظریات کو ایک نئی ریاست کے لیے ایک قابل عمل معاشی نظام میں کیسے ڈھالا جائے۔ تو ایک نئے ملک کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا؟ دو بڑے نظریات ابھر کر سامنے آئے۔ ایک سوچ تھی مولانا مودودی کی، جنہوں نے نجی ملکیت اور آزاد مارکیٹ کی حمایت تو کی، لیکن ایک اخلاقی اور شرعی دائرے کے اندر۔ اس کے برعکس دوسری طرف غلام احمد پرویز جیسے مفکرین تھے جنہوں نے اسلامی سوشلزم کا نظریہ دیا، جس میں ریاست کے مکمل کنٹرول کے ذریعے معاشی مساوات پر زور تھا۔ تو ان ساری بحثوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ کچھ بنیادی اصول سامنے آئے جو آج بھی اس تحریک کی بنیاد ہیں۔ یہ اصول شاہ ولی اللہ کے انصاف کے تصور سے ہی جڑے ہوئے تھے کہ ملکیت کو ذاتی جاگیر نہیں بلکہ خدا کی امانت سمجھنا، زکوٰۃ کے ذریعے دولت کو گردش میں رکھنا، اور سود سے مکمل پرہیز تاکہ استحصال کو روکا جا سکے۔ اچھا، اب کہانی کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں 20ویں صدی کے آخری حصے میں۔ یہاں عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ان نظریات کو عملی مالیاتی اداروں میں کیسے تبدیل کیا جائے جو عالمی سطح پر کام بھی کر سکیں۔ یہ وہ بنیادی سوال تھا جسے جدید اسلامی مالیات کے ماہرین کو حل کرنا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں تھا کہ ایک ایسے نظام میں متبادل کیسے دیا جائے جس کی ہر رگ میں سود دوڑ رہا ہو۔ تو اس بڑے چیلنج کا جواب دیا ہمارے دور کے کچھ بڑے اسکالرز نے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا اور مفتی محمد تقی عثمانی جیسے ناموں نے اسلامی معاشیات کو صرف نظریاتی بحثوں سے نکالا اور اسے ایک عملی سائنس بنایا۔
انہوں نے وہ مالیاتی طریقے بنائے جو آج اسلامی بینکوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں، مضاربہ ماڈل کی۔ یہ قرض دینے کے بجائے شراکت داری کا نظام ہے، بہت سادہ ہے۔ بینک پیسے دیتا ہے اور کاروباری شخص محنت کرتا ہے۔ اگر منافع ہو تو دونوں پہلے سے طے شدہ حصے کے مطابق بانٹ لیتے ہیں، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو مالی بوجھ صرف بینک اٹھاتا ہے۔ یہی رسک شیئرنگ کا بنیادی اصول ہے۔ تو ہم نے یہ پورا سفر دیکھا کیسے ایک خیال فقہی فیصلوں سے شروع ہو کر ایک پوری عالمی بینکنگ انڈسٹری بن گیا۔ واقعی ایک زبردست ارتقا ہے۔ سوچیں یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ فتاوی عالمگیری کے بکھرے ہوئے قانونی احکامات سے، پھر شاہ ولی اللہ نے اسے انصاف کا ایک سماجی نظریہ بنایا، علامہ اقبال نے اسے عالمی نظاموں کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور آج یہ ایک کھربوں ڈالر کی عالمی صنعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ سوچ کا مستقبل کیا ہے؟ یہ نظام 20ویں صدی کے سود پر مبنی بینکنگ کا متبادل بننے کے لیے تو تیار ہو گیا تھا، لیکن کیا یہ 21ویں صدی کے نئے چیلنجز جیسے فنٹیک، تیز رفتار ڈیجیٹل قرضہ ایپس اور کرپٹو کرنسیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی اتنا ہی تیار اور متعلقہ ہے؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔